السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے نصاب میں شامل سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ ہمارے نصاب میں شامل تیسرا چیپٹر ہے اور ہم سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، تو بلند خوانی میں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے، لہٰذا ہم آج سے عزم کرتے ہیں کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے۔ سب سے پہلے سبق کی بلند خوانی کریں گے، تو آپ بھی میرے ساتھ اس بلند خوانی میں شریک رہیں اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ مکہ کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر پڑوس کے ملک حبشہ ہجرت کر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی کہ وہ غنی یعنی مالدار مشہور ہو گئے تھے۔ مالدار ہوتے ہوئے بھی وہ نہایت سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ اپنی دولت سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ مدینے میں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی پریشانی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کسی یہودی سے ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بار مدینے میں قحط پڑا۔ شہر میں تھوڑا بہت غلہ تھا، وہ بہت مہنگا ہو گیا، غریب خرید نہیں سکتے تھے اور بھوکے رہ رہے تھے۔ ایسے میں آپ نے دوسرے شہروں سے اناج خرید کر منگایا۔ جب اناج سے لدے ہوئے اونٹ مدینے پہنچے تو کئی تاجر آپ کے پاس آئے اور کہا آپ رضی اللہ عنہ اسے بیچ دیں، ہم آپ کو 10% یعنی 100 روپے پر 10 روپے نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو 70 گنا نفع مل رہا ہے۔ یہ کہا اور سارا اناج غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 70 گنا ثواب دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حیادان انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کئی علاقے فتح کیے اور دور دور تک اسلام پھیلایا۔ سبق کی بلند خوانی کے بعد اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ مدینے میں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی پریشانی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کسی یہودی سے ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، کیونکہ کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حیادار انسان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سننے گئے، یعنی 2 نور 12 ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کے دور میں مسلمانوں نے کئی علاقے فتح کیا اور دور دور تک اسلام پھیلایا۔ سبق کے خلاصے کے بعد سبق کا کام کیا جائے گا۔ سبق کا کام آپ کو PDF میں مل جائے گا، اور وہاں سے آپ نے اپنی کاپی میں اس کو صاف رائٹنگ میں اپنی کاپی میں اتارنا ہوگا، تو وہ کام چیک کروانے کے لیے بھیجنا ہوگا۔